نجار عمران خان کے پیچھے کبھی جماعت اسلامی راستہ نہیں ملے. تمہیں ایک حسین کی ضرورت ہے اور ایک حسین بھی نہیں, ایک بھی حسین نہیں. ڈھونڈو اپنے وقت کے حسین کو اور تیاری کرو حر کی طرح. تمہارے پاس جہد نہیں ہے, حسین نے اس کو جہد دی, اس کو تبدیل کیا, وہ بدل گیا, اور پھر امام حسین نے اس کو 72 شہداء میں سب سے پہلے جان دینے کے لیے بھیجا. جاتے ہی امام نے جو جملہ کہا, انت الحر فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں تو آزاد تھا, جا آخرت میں بھی جہنم سے آزاد کر دیا گیا, جا آخرت میں بھی جہنم سے آزاد. اس لیے سوچنے والے کو حسین کہتے ہیں, وجہت وجہی للہ کی تفسیر کرنے والے کو حسین کہتے ہیں. اور مقام حسین کو پہچانو. پہلے کٹوایا, شہید سارے ہوئے, مگر جیسا امت حسین پر روئی ہے ویسا کوئی نہیں رویا. دنیا نے اجڑا ہوا مدینہ بلا دیا. یزید کے دور میں اجڑ گیا مدینہ, دنیا نے اجڑا ہوا مدینہ وہ بلا دیا. دنیا نے جلا ہوا کعبہ یزید کے دور کا وہ بلا دیا, مگر نہیں بھولی تو قتل حسین نہیں بھولی, شہادت حسین نہیں بھولی آج تک. آپ میں سے کتنوں کو پتا ہے کہ مدینہ اجڑا تھا؟ آپ میں سے کتنوں کو پتا ہے کہ بیت اللہ کو آگ لگا دی گئی تھی؟ آپ میں سے کتنوں کو پتا ہے مدینے کی بیٹیوں کے ساتھ زنا ہوا تھا؟ لیکن آپ میں سے بچے کو پتا ہے کہ حسین ابن علی کربلا میں 10 محرم کو شہید ہو گیا تھا حق کی خاطر. دنیا نہیں بلا سکتی, اللہ اپنے ولی کے ذکر کو پوری دنیا میں عام کر دیا. آپ پر درود اور آپ پر سلام, اے میرے امام بس رہے صبح و شام, اے میرے امام اللہ اللہ اللہ. میرے حسین نے وہ کیا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. تپتی ہوئی ہوا, سخت بے کسی زمین, بنجر اور کھاری پانی اور ریت انتہائی گرم, پیاس جان لیوا تھی اور دجلہ سامنے بہ رہا تھا, غضبناک تھا, موج پہ موج اٹھ رہی تھی, سرخ رنگ کا فراق بھی بہ رہا تھا, اور وہاں پر موت اور عداوت کی ایک سرحد قائم ہو چکی تھی. وہاں پر دور تک صرف دشمن ہی دشمن تھا. ایک طرف امام حسین, دیکھو عجیب بات ہے کہ دور تک دشمن کھڑا ہو, تپتا ہوا صحرا ہو, پانی پینے کو میسر نہ آئے, دشمن غضبناک ہو کر حملہ آور, موت سامنے کھڑی ہو جائے, یار کوئی نہ رہ گیا, ایسے میں بندہ ڈر جاتا ہے. مگر حسین ابن علی نہیں ڈرا. وہ پرعزم حسین, وہ حوصلہ مند حسین, وہ جس نے اس وقت کی جہالت اور خباثت کو قتل کر دیا, اس حسین کا حوصلہ دیکھو وہ کس طرح جم کر کھڑا ہے. ایک وقت نہیں رویا ہے, ایک وقت میں امام حسین نے نہیں کوئی اپنے آپ پر جھوٹ بولتا ہے سنی مورخ. امام حسین نہیں رویا, امام حسین کھڑا رہا ہے. پتر کے, بتیجے مروا کے, بانجے مروا کے, اپنے حتی اپنے آپ کو دشمن کے نرگوں میں دیکھ کر بھی حسین ابن علی کسی صورت میں بھی وہاں پہ نہیں ہلا. اللہ اللہ اللہ. عزم حسین, ساری دنیا خوفناک. بندہ منظر دیکھتا ہے, ایک صحرا کے اندر آدمی اکیلا ہو جائے تو بندہ ڈر جاتا ہے, مگر اس وقت کیا ہے, نہ قاسم نہ اکبر نہ سپاہی. آج حسین تنے تنہا اکیلا ہے, نہ قاسم رہ گیا, نہ اکبر رہ گیا, ایک حسین ابن علی رہ گیا, نہ قاسم نہ اکبر نہ عباس نہ لشکر نہ سپاہی, کچھ نہیں. ادھر لشکر, سپاہ, فوجی, قوم, پوری دنیا ادھر کھڑی, ایک تنے تنہا حسین ابن علی کھڑا ہے. عظم اونچو ماندے کوہساراں, وہ حسین اس طرح تھا جس طرح کے کوہسار اور پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں. یا حسین ابن علی کاش اس وقت موجود نہیں تھا. اور میرے امام, میں تیرے لیے پانی کا پیالہ بھی نہ لا سکا, تو نے پکارا کوئی ہے, میں کہہ نہ سکا میں آتا ہوں. یا امام, میں تیرے اوپر اس طرح روؤں جس طرح تیرا نبی رویا ہے. اچھا صاحب اکبرہ. اور صبح آئی جس وقت نبی کے بال بکھر گئے, ابن عباس نے خواب میں دیکھا نبی کا چہرے کے اوپر مٹی پڑ گئی. ہاں دم الحسین و صحابہ, نبی کو عالم برزخ میں چین نہ ملا. فرمایا میرے حسین اور اس کے یاروں کا خون صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں, کربلا میں بیٹھا ہوں. نبی پاک کربلا میں رہے تھے, پتر گر رہا ہے, یہ قاسم گرا, یہ عباس گرا, یہ عون گرا, یہ جعفر کا بیٹا عبداللہ گرا, یہ گر رہے ہیں. اللہ نے کہا نبی جسموں کو نہ تھام, جسموں کو نہ تھام نبی, جسم فنا ہو جایا کرتے ہیں, روحوں کو تھام, روحوں کو. محمد روح حسین کو تھام, روح عباس کو لے. نبی نے کہا کیسے لوں؟ اللہ نے فرمایا ہاذا دم الحسین. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا خون اکٹھا کر, بوٹیاں کٹھی نہ کر. بوٹیاں تجھ سے کٹھی نہیں ہونی, بوٹیوں کا قیمہ کر دیا تیرے پتر کا, اور گود میں اٹھا لا, ہائے گوشے نبی نے پالا,
کربلا میں مارا، ہائے زہرا تیرا وہ لاج دلارا، اور زہرا کے لاج دلارے کو مار دیا ظالمو تم نے۔ اللہ اللہ، یہ کس طرح کی باتیں یہ ہمارے سامنے جب کرتے ہیں، آگ لگتی ہے، آگ یارو آگ لگتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی آگ لگتی ہے۔ امام حسین نے کہا اچھا یہ اس طرح سے ہے، رات تھی، امام حسین نے یاروں سے کہا جاؤ جاؤ جس طرح سے مرضی، امام حسین نے کہا، ایک بھی اپنے ساتھیوں کو کہا، رات تھی، یزید کی فوج نے گھیر لیا امام حسین کو اور کہا 9 تاریخ کو جنگ ہوگی۔ امام حسین نے کہا ایک رات کی مہلت دو۔ عالم نے لکھا وہ رات کی مہلت لے نہیں رہے تھے، دے رہے تھے، سوچ لو کیا کرنے والے ہو صبح میرے ساتھ، میں نبی کا پتر ہوں۔ رات مہلت دی اور پوری رات امام حسین نے تہجد میں گزاری، قرآن پڑھ رہے تھے، سارا لشکر اللہ کا ذکر کر رہا تھا، وہ گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے۔ امام حسین نے وہ رات تھی اور پوری رات میں امام حسین وہاں پر کھڑے اور آپ نے چراغ بجھا دیا اور ہر ایک کو کہا کہ دیکھو یارو جاؤ، یہ مجھ سے اپنی مجھے چاہتے ہیں، میری گردن کٹی ہوئی چاہتے ہیں، لیکن یارو تم لوگ بھاگ جاؤ اور جاتے ہوئے میرے اہل بیت کو لے جاؤ۔ دیا جل رہا تھا، ہائے 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 ہائے، وفاؤں کے درمیان میں ایک دیا ہی تو ہوتا ہے، ایک ننھا سا دیا، روشنی نہیں ہوتی۔ اور سنو مجھ سے، جب خوب اندھیرے بڑھ جاتے ہیں ظلمت ہی ظلمت ہو جاتی ہے، ہزار واٹ کے بل پر سورج نہیں اترتے، ایک دیا ہوتا ہے ننھا سا، اس دیے کو سورج بنانا ہوتا ہے، بنا دیا کرتی ہیں وفائیں اور جفائیں، اس دیے کو سورجوں کو دیا بنا کے بھی بجھا دیا کرتی ہیں۔ وفا کرو نبی محمد کے دین کے ساتھ، انہوں نے وفا کی اور امام حسین نے دیا بجھایا۔ حسین دیکھ رہے تھے ذرا بجھا کے چراغ، وہاں کا چراغ بجھا رہا ہوں، جاؤ نکل جاؤ۔ حسین دیکھ رہے تھے ذرا بجھا کے چراغ، کہیں بجھے تو نہیں، دشت میں وفا کے چراغ کا صحرا میں کہیں آج وفاؤں کے چراغ بجھ تو نہیں گئے؟ کیا پتا یاروں کو منہ مارتا ہو، کیا پتا اپنے میرے بہن بھائیوں کو منہ مارتا ہو کہ یار حسین کے سامنے جائیں گے آنکھ نہیں ملا پائیں گے۔ نا 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 نا، اللہ اللہ اللہ، حسین دیکھ رہے تھے ذرا بجھا کے چراغ، کہیں بجھے تو نہیں، دشت میں وفا کے چراغ، وفا کے چراغ تو نہیں کہیں بجھ گئے، یہ دیکھو تو صحیح، بس ادھر دیا جلا، ادھر حسین کے چراغ جل اٹھے۔ ایک اٹھا، اس نے کہا حسین ابن علی، تیرے نانے کو قیامت کے دن منہ کیا دکھاؤں گا، تیرے پتر کو کہ میرے پتر کو تم صحرا میں چھوڑ آئے تھے تنہا، کیسے جاؤں گا نبی کے پاس، بخش بھی لیا گیا، حضور کے سامنے سے گزروں گا، جب میرے پتر کو انہوں نے نرگے میں لے لیا تو نے چھوڑ دیا۔ یا رسول اللہ میں بھی وہی ہوں، آج کے دن میں آپ کی چراغ کا محافظ ہوں، جب ساری دنیا حسین کے پیچھے سے ہٹ جائے گی، میں اپنے امام کا اس وقت دفاع نہیں کر سکا، کروں گا انشاءاللہ العزیز تا دم مرگ۔ اللہ اللہ، میں تو کہتا ہوں مجھے فرشتہ بھی لینے اگر آئیں تو ساتھ ان کے امام حسین مجھے لینے کے لیے آئیں، میں ان کے ساتھ جنت میں جاؤں۔ اللہ اللہ اللہ، فرمایا حسین دیکھ رہے تھے ذرا بجھا کے چراغ، کہیں بجھے تو نہیں، دشت میں وفا کے چراغ۔ اس وقت ایک اٹھا اور اس نے کہا میں کیسے منہ دکھاؤں گا، دوسرا اٹھا، اس نے کہا حسین اب تو مرنا ایک بار ہے، اب تو ایک بار ہے، 90,000 دفعہ بھی مرنا پڑا، تیرے ساتھ جیئیں گے، تیرے ساتھ مریں گے، تیرے ساتھ جیئیں گے۔ ایک سے بڑھ کر ایک نے تقریر کی، بیٹوں نے تقریر کی، اللہ اللہ اللہ۔ امام حسین ساری دیکھا اور کہا ٹھیک ہے، صبح جنگ ہوگی۔ امام حسین جنگ کے لیے نکلے تھے اور پھر آئے آپ اپنے جنگ کے، امام حسین نے اس وقت امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی اور ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے امام جو ہے ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہیں رکے، اور امام نے پوری تندہی کے ساتھ ایک کے بعد ایک لاشا اٹھایا لشکر میں، ابھی قاسم کی لاش، اللہ اللہ اللہ، حضرت علی اکبر کو شہید کیا۔ ظالم کہتا ہے چہرہ تو علی اکبر کا رسول جیسا پر رسول تو نہیں، وہاں بھی ہوگا نا، ناس بھی ہوگا، ساری شکل حضرت علی اکبر کی رسول اللہ جیسی۔ دیکھ کر کہتا ہے اتنا چاند سا روشن چہرہ ہے، تو اس دوسرے نے کہا رسول اللہ کا چہرہ ہے، فرمایا رسول تو نہیں، قتل کرو، ہاں حسین ہی ہے، نبی تو نہیں۔ یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، یہ تاریخ میں ہو چکی۔ ایک ایک آدمی جو یہاں بہانہ بنا رہا ہے، ایک ایک آدمی جو یہاں بہانہ بنا رہا ہے، میری بات آپ کان کھول کر سن لیں، ہر آدمی کی ذہنیت اس وقت کربلا میں تھی یزیدیوں کی طرف سے جو آج ہے۔ آپ جیسا کہیں گے، آپ کہیں گے کہ یہ مسعود عالم کا چہرہ دکھاؤ، نماز پڑھنے والا دکھا دوں گا، شریف کا دکھاؤ، دکھا دوں گا وہاں پر، اور کوئی یزیدی ہوگا اس کا بھی چہرہ میں تمہیں کربلا میں دکھا دوں گا۔ یہ ان کی اولادیں ہیں مگر نام نہیں لیتی یہ ساری اولادیں۔
कहें तो यजीद की भी कोई औलाद है, हमें ये कहेंगे ओए, हमें ताने के तौर पर क्या कह सकते हैं, ये यही कह सकते हैं ओए हुसैन की औलाद, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन की रूहानी ज़ुर्रियत है। तुमको यजीद की रूहानी ज़ुर्रियत कहते, तुम्हें क्या तकलीफ होती है? तुम्हें क्या तकलीफ होती है? दो तुम हमें ताना कि हुसैन की रूहानी औलाद, अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत के जवानों की रूहानी औलाद है। तुमको जब कहते हैं कि यजीद की औलाद, तो फिर तुम्हारा उस वक्त क्या बनता है? हा इमाम हुसैन के बारे में कैसी बातें करते हैं, और हमसे ये तवक्को रखते हैं कि हम इन लोगों के साथ कोई दीनी बात कर लें, इनके साथ तो कभी किसी सूरत में बात नहीं हो सकती। नास भी उठता है, आकर कहता है इमाम हुसैन की शहादत से यजीद बरी है। फरमाया क्यों बरी है? क्यों बरी है? कहता हुसैन की जिस वक्त शहादत हुई उस वक्त वो मुल्क शाम में थे, इमाम हुसैन को यजीदियों के फौजियों ने शहीद किया, इसलिए इमाम हुसैन की शहादत को अमीर अल मोमिनीन के खाते में डालना दुरुस्त नहीं है, उसके सिपा सलारों ने किया। हम भी कहते हैं हजरत मुआविया के दौर में 1 इंच भी हुकूमत नहीं मिली, सारी फतूहात हजरत उमर के दौर में हुई हैं, और की भी उनके सिपा सलारों में। हजरत मुआविया ने क्या किया है बता दे? उनके भी तो सिपा सलारों ने किया। सिपा सलार उमर के जाए तो खाते में किसके कामयाबी जाए? उमर के। सिपा सलारों में जाए इसके मुआविया के, तो खाते में किसके जिहाद जाता है? मुआविया के। उसके भी तो उसने किया था। जब कामयाबियां दिलवानी हमारे खलीफों ने ये किया है, जब हुसैन की बारी आती है कहता है खलीफों ने नहीं किया, यजीद ने किया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इनकी मंतकें आप सुनते हैं, फिर आगे से कहते तुम नासबी हो, कहते तुम तौहीन सहाबा करते हो, यही बात उधर रखते हैं। कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने मती और हजरत अब्दुल्ला इब्ने हंजला ने, दोनों सहाबी रसूल हैं, और दोनों ने मदीने के अंदर यजीद की बैत तोड़ के उसके खिलाफ यह फतवा जारी किया कि वो शराब भी पीता है, नमाज भी तर्क करता है और गलत काम करता है। ये आगे से हमें ये कहते हैं ओ जी वो दोनों तो मदीने में थे, उनको क्या पता शाम में क्या हो रहा था है? बुखारी की रिवायत छोड़ देते हैं, अपनी मर्जी पर आए। और जब बताना होता है कि यजीद ने और कूफियों ने मारा, तो कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर उसके बारे में कहते हैं कि कूफियों ने हजरत हुसैन को कत्ल किया। वो पूछते हैं वो भी तो मदीने में थे, उन्होंने कब जाके करबला में देखा था कि इमाम हुसैन को यहां फला कूफी शहीद कर रहे हैं जी? जाकर नहीं देखा, सुना नहीं, वो तो मदीना में थे। तुम कहते हो उधर सहाबा ने जाकर नहीं देखा यजीद को कि वो हरामी पुना करता है, इधर कहते हो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि कूफियों ने हजरत हुसैन को शहीद किया है। तो हम कहते हैं जाकर तो उन्होंने भी नहीं देखा। एक को मानते एक रवायत को नहीं मानते। ये सीसीटीवी कैमरे तब क्यों बंद हो जाते हैं जब करबला जाते हैं? ये कब क्यों बंद हो जाते हैं? इनके तरह तरह की बातें हैं। आप जरा सोचिए, ये सारा चक्कर, इतनी बड़ी 60 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत, आप बताएं पूरी तारीख के अंदर आखिर ये एक इमाम हुसैन को ही क्यों सर झुकाने को कहते हैं? सिर्फ सहाबा ने नहीं की, सहाबा ने नहीं की। अल्लाह अल्लाह, मैं एतराज उठाऊं तो काम खराब है जी। सहाबा क्यों नहीं हजरत हुसैन के साथ गए? मैं पूछता हूं हजरत उस्मान को सहाबा ने मदीने में क्यों नहीं बचाया? करबला में तो सहाबा थे ही नहीं, मदीना में तो अशरा मुबशरा सहाबा थे, उन्होंने हजरत उस्मान का क्यों नहीं उस वक्त बचाया? जवाब तो मेरे पास भी ऐसे ऐसे हैं। याद करोगे तासुबह क़यामत कभी हो गया ना मुनाजरा, रहने तो मैं तुमको भी नहीं दूंगा किसी धरती का। अल्लाह 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 अल्लाह, बचो। ये पैगाम है तुम्हारे लिए जो हर दफा सवाल उठाते हो, हर जगह के सवालों के जवाब। एक कल नासबी लिख रहा था इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले आखिर मुस्लिम ही थे। मैंने कहा हाँ, जिन्होंने हजरत उस्मान को कत्ल किया था वो भी नमाजें पढ़ते थे और वो भी मुस्लिम ही थे। उनको बागी क्यों कहते हो? उनको क्यों कहते हो हजरत मुआविया कातलीन उस्मान से लेने के लिए कसास उठे थे? वो भी मुसलमान थे, कोई सोचकर ही मारा होगा। अल्लाह अल्लाह, आप बातें करते हैं, बदमाशियां करते हैं। आखिर इस सारी हुकूमत को एक हुसैन का ही सर क्यों चाहिए था? वो क्यों हुसैन का हाथ मांग रही थी? कहते थे या सर होगा या सर होगा या हाथ होगा, दोनों में से एक चाहे। हुसैन एक चीज दे दो, दोनों में से क्या चीज देनी है? एक चीज दे दो, या हाथ दो हाथ में, या सर काट कर दे दो हमारे हाथ में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हुसैन हुकूमत हुसैन ही से क्यों चाह रही थी? क्यों चाह रही थी इस वक्त की हुकूमत? ये सवाल दो, छोड़ देते। वो एक था, वो क्या कर सकता था? आपका सारी दुनिया और सारे सहाबा ने, और 500 सहाबा 10 लाख नहीं कर ली होगी बैत। अशरा बशरा ने भी आके कब्रों में से कर ली होगी यजीद की बैत। लेकिन एक हुसैन का सर क्यों कह रहे थे? क्यों एक हुसैन के ऊपर ही सारा दारो मदार और मुनहसर था?
حکومت کیوں حسین کو جھکانا چاہتی تھی کہ سب سے پہلے ہر حال میں حسین کا ہاتھ چاہیے ہمیں؟ کیوں؟ حکومت کی مرکزی نگاہ حضرت حسین پر تھی 64 لاکھ مربع میل میں۔ حکومت نے خود ہی امام حسین کا وجود اور ان کی اہمیت واضح کر دی۔ حکومت نے خود ہی واضح کر دی امام حسین کی، کہتے ہیں اہمیت کیا ہے، امام حسین کی تاریخی اہمیت کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی بڑائی کیا ہے۔ بڑائی تم اسے سن چکے ہو نبی کی زبان سے، میری زبان سے سنو، میری زبان سے سنو، فضائل ادھر سے سنو، عظمتیں مجھ سے سنو۔ یہ ایک حسین کا کیوں مانگ رہے تھے، یہ بتائیں ہمیں، کوئی جواب دیں۔ کیونکہ ان کو پتا تھا ان کی حکومت کا وجود، اس کا دبدبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود پر منحصر ہے۔ حسین کی تاریخی کامیابی یہی ہے، اس نے اپنا مقام اور اپنا وقت تعین کیا ہے۔ حکومت پر اگر امام حسین جھک جاتے تو حکومت معتبر ہو جاتی۔ امام حسین ڈٹ گئے اور قیامت تک کے لیے حسین کا ڈٹ جانا ہی معیار بن گیا، اور امام حسین نے اپنا ہاتھ دینے کی بجائے اپنا سر بلند کر دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ دونوں میں سے ایک بات تھی، یا ہاتھ دو یا سر دو، اور کاٹ کر سر لے گئے امام حسین کا۔ بی بی زینب پیچھے پیچھے چل رہی ہے، بے حوصلہ ہیں، حسین کی بیوی، حسین کی بیٹی، حسین کی بہو۔ کل ایک ناسبی تھا، پوسٹ پہ لکھتا ہے حضرت امام زین العابدین کی اس وقت عمر 13 سال تھی، اوپر عربی میں جو لکھا تھا اس کا ترجمہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا ناسبی جی 23 سال عربی میں لکھا ہے، ترجمہ نیچے ٹھیک کر لو۔ شکریہ کاشف بھائی، کاشف بھائی تو چھان لیتے تم جیسے گنڈوں بدماشوں کو۔ جب ذکر حسین آتا ہے میری تو نگاہ جو آئنکس اتار کے دیکھو 7 آسمان پار کر جاتی ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے اور بات کہاں سے چل رہی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کاشف بھائی بے خبر ہیں سمجھنے کے لیے؟ اور ابھی میں اللہ 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 نبی کی گود میں پلے ہوئے حسین سے پیار نہ کروں؟ ہاں، اور بہنوں کو جس طرح باندھ کر لے گئے، حوصلہ اور استقامت رہی زینب کے اندر، نہ امام حسین کی بیوی جھکی، نہ امام حسین کی بہنیں جھکی، نہ لشکروں کی عورتوں کی جھکی، کوئی عورت نہیں جھکی، سر آگے کاٹ کے آگے کیا گیا۔ بہن بے قرار ہو گئی، بہن بے قرار ہو گئی۔ شاعر لکھتا ہے رسم میں بند چکا گلا، لو چل پڑا وہ کافر، غریب نوحہ گر سنا پہ جب پڑی نظر، خاموش تھے سبھی سر اخی کے ہل رہے تھے لب۔ اپنے خیالوں میں حسین کو دیکھا زینب نے، میں بند چکا گلا، گلے کو سنا پہ جب پڑی نظر، جب نیزے پہ اس کی نظر پڑی، خاموش تھے شہید سب، سارے شہید چپ تھے، مگر اخی کے لب ہل رہے تھے لب۔ حسین ابن علی کی زبان روحانی طور پر ہل رہی تھی۔ اس نے زینب کوئی نہ ان کے سامنے بھیک نہ مانگی، روندنے دے ان کو میرے جسم کو، روندنے دے ان کو میرے بھائیوں کے جسموں کو، ہمارے سروں کو کاٹنے دے۔ زینب اپنی جگہ پہ نہ ہلی، اس کو لگا میرے بھائی کے ہونٹ بول سنا پہ ہوں تو ساتھ ساتھ ہوں تو حوصلہ ساتھ ہوں تو حوصلہ نہ ہارنا۔ غریب کربلا بہن، دلیر با وفا بہن، غموں کی ماری ہوئی بہن، میری مسافرہ بہن، تو حوصلہ نہ ہارنا۔ سنا پہ ہوں تو کیا ہوا، بہن میں ساتھ ساتھ ہوں، سنا پہ ہوں تو کیا ہوا۔ وفائے وعدہ ہو چکا، سنا ترک میں آ گیا، میں اپنا کام کر کربلا، تو حوصلہ نہ ہارنا۔ سنا پہ ہوں تو کیا ہوا، بہن میں ساتھ ساتھ ہوں۔ یہ رسیاں یہ بیڑیاں، قدم قدم پہ سختیاں، ردا بغیر بیبیاں، بہن کرا ہے امتحان۔ تو ہوں تو کیا ہوا، تو بہن میں ساتھ ساتھ ہوں۔ اگر ہے راستہ کھٹن ذرا نہ ڈر میری بہن، تو بے ردا میں بے کفن۔ او تیری چادر اتر گئی، میں بے کفن وہاں پہ رہ گیا، تو بے ردا میں بے کفن۔ او ہے وقت حوصلہ شکن، یہ وقت حوصلے توڑنے والا بہن ہے، وقت حوصلہ شکن۔ قدم قدم یہ شہادتیں، گزر گئی قیامتیں، ابھی ہیں اور آفتیں، سنبھال اب یہ امانتیں، تو حوصلہ نہ ہارنا۔ سنا پہ ہوں تو کیا ہوا، میں ساتھ ساتھ ہوں تیرے، سنا پہ ہوں تو کیا ہوا۔ اس نے کہا ابھی امانتیں ہیں، ابھی تو یزید کے دربار میں تقریر باقی ہے اور ابن عبید اللہ ابن زیاد کے تقریر باقی ہے۔
ابھی تو مدینے جا کے تمہیں پورے مدینے کو میرا غم سنانا ہے کہ کیسے میرا بھائی وہاں پہ مار دیا گیا ہے. سنائی یہ امانتیں. ایک پتر میرا ہے وہ بھی بیمار, یہ سار بانے غمزدہ گرے جو کھا کے غش ذرا تو حوصلہ نہ ہارنا. میرا پتر اگر گرے تو میرے پتر کو بھی حوصلہ دینا, وہ بیمار ہے اس کو حوصلہ دینا کہ کچھ نہیں ہوتا. علی زین العابدین بھی پاس ہے تیرے, ہمارے ہاں امانتیں ہیں خون کی, ہم جانے دینے والے ہیں. بہن ٹھہر ٹھہر یہیں لرز رہی ہے کیوں زمین, وہ حزین تو حوصلہ نہ ہارنا. ظالموں نے باریاں تروائی نہیں, کھینچ لی حضرت سکینہ کی جالی. اللہ 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 اللہ. نبی کے بچوں کے کام فرمایا بہن ٹھہر ٹھہر زمین, سکینہ گر گئی کہیں نہ مل سکے وہ جو حزین, وہ غمزدہ تجھے نہ ملے تو حوصلہ نہ ہارنا. سنا پہ ہوں تو کیا ہوا بہن میں ساتھ ساتھ ہوں تیرے. اور پھر کیا کہا, شام ہے ہجوم خاص و عام ہے. نبی کی بیٹیاں بے پردہ لے آئے. حضور نے چادریں دی تھی فاطمہ کو, کہتے 3 آدمیوں نے, حضرت علی نے, نبی پاک نے اور امام حسن حسین نے, 4 کے علاوہ کسی نے بی بی فاطمہ کا کبھی چہرہ ہی نہیں دیکھا تھا. اللہ اللہ اللہ, اتنا وہ پردے کے اندر نبی نے پالی تھی. فرمایا بہت قریب شام ہے ہجوم خاص و عام ہے. گنڈے اور موالی اور شرابی اور لفنگے اور زانی نبی کی بیٹیوں پہ اسی وقت حضرت زینب آگے کھڑی ہو گئی. انہیں کو نہیں دے سکتا تجھ کو, نہ تو لے سکتا ہے نہ یزید جوش میں اٹھا کے دے کیوں نہیں سکتا میں. حضرت نے کہا ہاں دے سکتا ہے, اس شرط پر کہ تو میرے نانا کے دین کو چھوڑ کر کافر اور مرتد ہو جائے. چپ کر کے بیٹھ گیا. کس شریعت میں ہے کہ نبی کی بیٹیوں کو لونڈیاں بنا کر تقسیم کرنا ہے؟ بی بی نے کہا کافر ہو جائے گا اگر نبی کی بیٹی کو دے گا. پھر مانگا اس نے تو یزید نے خود ہی اس کو لعنت دے کر چپ کرا دیا کہ کیا بکواس کر رہا ہے, یہ شام میں آپ کی نبی کی بیٹیوں کے ساتھ ہوا. کہتا اس نے بڑے اچھے سلوک سے ساتھ رکھا. جب اس کو پتا لگا تختی الٹنے لگے پھر اچھا سلوک, ورنہ دربار کے اندر باندھی ہوئی تھی. پتا تھا اس کو 10 محرم کا قافلہ اس وقت تو اس نے کوئی آرڈر جاری نہیں کیے. ذرا سی حرکت نعمان بن بشیر نے کی, کوفہ کے لوگوں کو ڈھیل دی, تبدیل کر کے بیت اللہ ابن ان کی خبر نہیں اس کو آئی, وہ بغاوت کی خبر آ گئی, ان کی خبریں کہتے نہیں آئی. کہتے جی واہ تو بھائی حضرت معاویہ نے بھی کوئی کام نہیں کیا, ان کے سپہ سالاروں نے کیا ہے. اگر کربلا بھی یزید کے سپہ سالاروں نے کیا تو حضرت معاویہ نے بھی کوئی کام نہیں کیا, حضرت عمر نے بھی کچھ نہیں کیا. لے لو جواب مجھ سے, ساری تاریخ پلٹ کے رکھ دیں گے اگر تم ہمارے سامنے آئے. اس طرح کے بہانے نہیں تمہارے چلنے دیں گے. سنا پہ ہوں تو کیا ہوا تو حوصلہ نہ ہارنا, بہن میں ساتھ ساتھ ہوں. ریحان و سرور ازا شاید شام پہنچا قافلہ, سر حسین نے کہا الٹ دے تخت شام کا تو حوصلہ نہ ہارنا. سنا پہ ہوں تو کیا ہوا تو حوصلہ نہ ہارنا, بہن میں ساتھ ساتھ ہوں, میں ساتھ ساتھ ہوں. ہے جی, بھول جائیں گے سب کچھ کربلا نہ بھولیں گے, جو حسین پہ گزری وہ جفا نہ ہم بھولیں گے. میں کسی صورت میں امام حسین کو نہیں چھوڑ سکتا. آپ کو میں صاف سیدھی بات بتا دوں, آپ اس سے میرا ایک جذباتی خطبہ کہیں, کچھ کہیں, مجھے پتا ہے اس کے اندر یہ جذباتی نہیں, جتنا میرا انداز جذباتی ہے, لیکن میرے انداز میں دلیلوں کی اتنی کوئی آدمی اپنے علم کے ساتھ ٹھہر نہیں سکتا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. مجھے کچھ نہ آتا ہونا, صرف ایک حسین ابن علی آتا ہے, مجھے یہی آتا ہے, کیونکہ میرے نبی مجھے حسین دے گئے. نبی نے کہا لے پکڑ میری امت حسین, اور یہ نبی نے حشر کے دن تک کے لیے حسین دی. پھول ہے اس کو سونگو, اس سے روشنی لو, اپنے گندے بدبودار دماغوں کو. تمہارے غلاظت اور بیت الخلا تمہارے دماغ نہیں ہے, روڑی کا ڈھیر ہے اور گندے بیت الخلا ہیں جہاں طرح طرح کے پخانے پڑے ہوئے ناسبیوں کے کیے ہوئے, جس کی وجہ سے تمہارا دماغ بند ہو گیا اور تمہیں نبی کے پھولوں کی خوشبو نہیں آ رہی. تم کو نبی کے پھولوں کی خوشبو نہیں آ رہی, تم سو بھی نہیں سکتے, تمہارے ناک ہی وہ نہیں ہے,
तुम्हारे नाक ही नहीं है। हुसैन के लिए मोमन का नाक होना जरूरी है, हुसैन के लिए आंख के अंदर बसीरत जरूरी है, बसारत नहीं। कान रूहानी होने चाहिए, दिल रूहानी होना चाहिए, दिमाग रूहानी होना चाहिए, फिर उसको हुसैन समझ आएगा। देखने में तो इमाम हुसैन फूल नहीं थे, देखने में तो इंसान थे। नबी ने हुसैन को फूल से क्यों मुशाबहत दी? नबी ने क्यों मुशाबहत दी? सोचते नहीं हो? देखने में तो वो इंसान थे, देखने में तो वो बच्चे थे, लेकिन नबी ने कहा गुलाब का फूल मेरा हुसैन, गुलाब का फूल। नबी ने कहा जब कभी मेरे हुसैन पर हमला हो, कोई आए तो तुम्हें मिंबर भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, तुम्हें मिंबर पे कमेटी निकाल देना जिक्र हुसैन करने पर, मौलवी तुम्हें निकलवा दे, मिंबर छोड़ना पड़े, जैसे मैं बेकरार होकर चला गया हुसैन को मिंबर छोड़कर, तुम भी छोड़ देना, तुम भी छोड़ देना। ये तो नबी ने कहा कि जाओ जाकर उस वह सजदा करना तौहीद का जिसमें मेरे पुत्र का सर कुटाना अल्लाह के लिए याद आ जाए, वो सजदा करना। नबी ने एक काम करके दिखाया है, नबी ने दुआएं मांगी हैं। अगर आप अपने नबी की दुआओं के हिसार में रहना चाहते हैं तो जिक्र हुसैन के, कोई साहबी हजरत अली का भी इन दिनों में जिक्र ना करे, बंद कर दें। हजरत हसन का भी नहीं है इस दिनों में जिक्र सिर्फ हुसैन का। वो जो मेरा तेरा इमाम है, जिस पे लाखों दुरूदो सलाम है, वो हुसैन इब्न अली है, जिसका मैं गुलाम हूं, जिसके हम गुलाम हैं। वो हुसैन इब्न अली है, वो मेरा भी इमाम है, जिसके हम सब गुलाम हैं। वो हुसैन इब्न अली है, उस पे लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये इमाम हुसैन के दिन है। मेरा ज़िंदगी में मिशन सिर्फ बंदों को हुसैनी बनाना है, बस और कुछ नहीं। और हुसैनी शियों की तरह का नहीं बनाना। मैं शियों से इतना सा भी ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, और सुन्नियों से भी तो पूरा ही नहीं रखता, बिल्कुल मेरा ताल्लुक। मैं ना सौगवार आने हुसैन हूँ कि नजरें न्याजें दे के अपना दिल ठंडा करूँ, ना मैं मातमी आने हुसैन हूँ कि मैं सीने पे अपने हाथ मार मार के सीना को भी। मैं पैरोकार आने हुसैन, पीछे पीछे चलना है अपने इमाम हुसैन के। हमारे इमाम ने नमाज नहीं छोड़ी करबला में, हमने नहीं छोड़ी। उसने तहज्जुदें नहीं छोड़ी, हमने नहीं छोड़ी। उसने शिरक की हर जड़ उखाड़ के रख दी, हमने हर जड़ उखाड़ दी। वो अपने रब के लिए 40 हज किए, इंशाअल्लाह हम भी हज उम्रे करते रहेंगे। अपनी औलादों को तैयार कराएंगे वक़्त के यजीदों के खिलाफ, हम ये शमा नहीं बुझने देंगे। इसलिए मुझे कोई आदमी इस तरह से ना कहे कि आप जो है वो अपना अकीदा बताएं। मेरा अकीदा हुसैनी है बस। और जिस तरह मैंने इमाम हुसैन को समझा, जज्बाती नहीं कि एक ग्रोह बना लूं और हुकूमतों के खिलाफ निकल खड़ा हो जाऊं। मेरे इमाम ने जो काम किया है ना, वो बिल्कुल उसी तर्ज पे किया जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और उसी पे मैं पिछले 1 साल से जुमे पढ़ा रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान में खुद शिया ने भी 1 साल इमाम हुसैन के ऊपर खुतबे नहीं किसी ने आज तक दिए होंगे, मैं ही देता जा रहा हूँ। क्यों? इस मौजू की एक एक चीज को निखारना मेरे जिम्मे है, और इंशाल्लाह मैं निखार। लेकिन चूंकि दरमियान में ये 10 आ जाती है ना, 10 के आसपास जुमा आ जाता है, ये फिर सारे काम बंद। जिक्र हुसैन शुरू, सुबह से लेकर शाम तक मरसिए नौहे हर शय पढ़ता रहता हूं दिन रात, और दुरूद शरीफ की कसरत
کثرت پہ کثرت بعض پرانی کتابیں نکال کے میرا پورا سیکشن امام حسین بنا ہوا ہے، کتابیں ہی لگ گئے ہیں، وہ پوری الماری میری اکیلی امام حسین کی ہے، بس ایک تو یہ الماریاں میں نے 20-25 بنائی، ایک الماری امام حسین ہے بس، اس میں مرثیے عربی کتابیں، اردو، انگریزی، فارسی، جو کتاب آئے اس کے اندر اچھی جیسی بھی خلاف لکھی نا وہ پورا امام حسین کا خانہ ہے۔ بہت میرا شوق ہے کہ یہ میرے امام کا تحفظ کرنا، میں نے جیسے میرے استاد مرحوم حضرت مولانا مفتی محمد اسحاق رحمہ اللہ تعالی اور نور قبر، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے اور اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، میرا حشر میرے استاد جی کے ساتھ اور ہمارے ائمہ اہل بیت کے ساتھ اللہ حشر فرمائے۔ ظاہر بات ہے جب یہ بات ہم کہہ دیتے ہیں نا تو پھر جب اہل بیت کے ساتھ اس کا مطلب صحابہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، کیونکہ اصلی صحابہ جو ہے نا وہ ادھر ہی جائیں گے جدھر امام حسین ہوں گے، اور وہ جو جن کو رسول اللہ نے کہا نا کہ عبداللہ بن ابی کو بھی حضور نے فرمایا میرے منافق صحابہ میں سے، ان سے نبی علیہ السلام ہماری جان، اگر ہم کہیں ہمارا صحابہ کے ساتھ حشر کر دیں پھر اہل بیت رہ جاتے ہیں، تو جب ہم اہل بیت کا کہتے ہیں تو اس کے ساتھ صحابہ بھی آ جاتے ہیں، اہل بیت صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں، سارا کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اس لیے جملہ وہ بولنا چاہیے جو جامع اور مانے ہو منطق کی زبان کے اندر۔ جامع کہتے ہیں کوئی شے باہر رہ نہ جائے جو ضروری ہے، اور مانے کہتے ہیں غیر ضروری اندر آنے نہ پائے، ضروری باہر نہ رہ جائے دائرے کے اور غیر ضروری دائرے کے اندر نہ آ جائے۔ تو جامع اور مانے ائمہ اہل بیت کے ساتھ ہمارا نبی کے جو اصلی اہل بیت ہیں، جو پاک اہل بیت ہیں، سادات پاک ہیں، اللہ ہمارا ان کے ساتھ حشر فرمائے۔ اس لیے میں جو بھی ہوں ان دنوں کے اندر بالکل، اور یہ میرے دن جو ہے نا لوگ کہتے ہیں آپ شیعہ ہو جاتے ہیں، الحمدللہ میں شیعہ نہیں امام حسین میں سے ہوں، امام کی مدد کرنے والوں میں سے ہوں۔ میں اس وقت نہیں تھا، اگر ہوتا بھی تو کیا پتا میں بزدل ہی ہوتا ہے۔ موت کا خوف بڑی بری چیز ہے، بڑے بڑے لوگ ڈر کے اس وقت بیٹھ گئے تھے، ہم کیا چیز ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے امام کا اب ساتھ تو دے سکتے ہیں، ان کا ذکر تو کر سکتے ہیں۔ کس نے ذکر بند کیا؟ حتیٰ کہ یہ جو حکومتیں یہ باتیں ہیں یہ بھی ان کا ذکر کرواتی ہیں۔ آپ دیکھیں کیسی امام حسین کی شے ہے، ہر باطل پاکستان میں کیسے کیسی حکومتیں آتی ہیں بدلتی، وہ بھی کہتی اخباریں چھاپیں، سب کچھ کریں، ذکر حسین کریں، سڑکیں بند کر دیں، چھٹی کر دیں۔ کوئی بندہ اپنے آپ کو یزید کا طرفدار نہیں بنوانا چاہتا، ہر بندہ گلے سے اتارتا ہے سوائے چند ناسبی مولویوں کے، سوائے ان کو بھی ادھر کی حکومتیں پیسے دیتی ہیں کہ ہم اگر تم نے بات ہمارے خلاف ہونے دی تو یہ ذکر بڑھتا بڑھتا ہمارے خلاف چلا جائے گا، اس لیے ذکر یزید کرو۔ یہ سارے یزیدی ہیں، ان سے میری درخواست ہے سارے اپنے ناموں کے ساتھ یہ یزیدی لکھا کرے تاکہ میں جو ہی پتا چلے تو ہم کہ السلام علیکم، یہ بتائے مولوی اسماعیل یزیدی ہے جی، مولوی نیف یزیدی، مسعود عالم یزیدی، فلانا یزیدی، یہ ہمیں پتا چلے نا یزیدی، ہم ان کے سامنے لائیں گے، ہم کاشف علی حسینی ہے جی، ڈاکٹر عمر حسینی، ہاتھ ملا ساڑھے نا اسی تینہ ملائیے، تو یزیدی کیا میں حسینی کے نا پتہ لگ جائے گا۔ اندر جو کھٹکتا ہے نا، جیسے دہریہ ہوتا ہے نا، دہریہ کہ اس کے بارے میں بہت پیارا شعر کسی نے کہا، جس نے مانا نہیں، دہریہ اللہ کا منکر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے شاعر اس کو کہتا ہے جس نے مانا نہیں، جس نے اللہ تجھ کو مانا نہیں، جس نے مانا نہیں اس نے جانا ضرور ہے، اندر کھاتے وہ جان گیا ہے، سمجھ اس کو آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا فرعون کو، موسیٰ نے کہا اے فرعون علمتا، تو اندر سے جانتا ہے کہ میں سچا نبی ہوں پر تو مانے گا نہیں ہے، تجھے اندر سے پتا سارا چل گئے۔ تو وہ کہتا ہے جس اللہ کی قدرتیں دیکھ کے بندے کو ماننا پڑتا ہے، منہ سے نہ اللہ کو مانے، جس نے جانا نہیں اس نے مانا ضرور ہے، اللہ کو کہہ رہا ہے، کیونکہ بٹکے ہوئے دل میں بھی ہے کھٹکا تیرا۔ کہتا ہے گمراہ آدمی کے دل کے اندر بھی اندر ایک چوٹ لگتی ہے یار اللہ ہے، اے بھی تو کہی جانا اللہ ہے نہیں، جس نے تیری دھون مروڑتی گچی مروڑتی پھر تو کہا ہاں جی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ہے، وہ ہے جی چوئی صاحب ہے، کہ سن نیڑے کے رب، کہا میں تسی نیڑے چوئی صاحب ہے اس ٹائم۔ اسی طرح امام حسین کو جس نے مانا نہیں اس نے جانا ضرور ہے، کیونکہ بٹکے ہوئے دل میں بھی ہے کھٹکا تیرا۔ اندر یزیدیوں کو بھی پتا ہے کہ امام حسین کو مانے بغیر جان نہیں چھوٹنی، حدیثیں تنگ کرتی ہیں، ان کا تو بس نہیں چلتا یہ بخاری مسلم کو آگ لگا دیں۔ یہ طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ بخاری مسلم جو ہے جعلی ہے، اصلی ہمارے پاس ہے، جیسے ڈاکٹر حافظ محمد زبیر کہتا ہے اس بخاری میں امینڈمنٹ ہوئی ہے جس میں حضرت معاویہ کے بارے میں ہے کہ تو ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، عمار اور معاویہ کا گروہ جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا، کہتا ہے یہ بخاری کے اندر ہے ہی نہیں، یہ پہلے نہیں ہوتی تھی اب ہے، اس طرح حنفی کہتے ہیں رفع دین نہیں ہوتا تھا اب ہے،
سارے اس طرح کہی جائیں گے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ کیسی اللہ نے توفیق بدل دی؟ خود نہیں بدلتے، کہتے قرآن مجید کی تفسیر بدل دو طویلیں کر کے۔ باقی عمران خان نے جو سجدہ کیا پاک پتن جا کے، ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، یوتھیوں سے میرا سوال ہے، بھائیوں سے، اللہ ان کی عقل کو بڑھائے اور اللہ ان کی ذہانت کو بھی بڑھا دے۔ اگر مت نہیں مارے گی، کیونکہ شرک مت مارتا ہے۔ ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، پاک پتن جا کے اسپیشل پھر سجدہ۔ بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ اور کافر جب بندے کا دل ہی ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں قبر پہ جا کے سجدہ کرنا، جس نے یہ بھی اگر سوچا نا کہ میں قبر پہ جا کے کھڑا ہوں گا تو اللہ شاید میری دعا قبول کر لے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہٹ جائے۔ خدا کو کسی کی قبر سمیع بصیر کر کے زور نہیں ڈال سکتی، جب زندہ بندہ نہیں زور ڈال سکتا تو بگانا۔ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی کے لیے دعا کی، اللہ نے کہا پیارے نبی 70 مرتن، 70 بار بھی دعا تو کرے گا، میں نے نہیں مانگی۔ اللہ کو تو زندہ نبی جو ہیں وہ جب اپنی دعا کی تو اللہ نے کہا نہیں نبی رک جا یہاں پہ۔ محبوب آپ کہتے ہیں وہ قبر والا پتہ نہیں وہ بخشا ہوا، یہ نہیں، وہ الگ بات ہے۔ بتوں سے تجھ کو میں چھوڑ دے ابھی بھی، وہ جیسے بھی ہیں کرپشن والے پر مشرک نہیں اس جیسے، اس کو تو دعویٰ ہے، اور ان میں سے کسی کو بھی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم مشرک نہیں ہیں، وہ تو کرتے ہیں، ان کا تو عقیدہ ہے۔ اس کو جس کو دعویٰ ہونا مانداری کا، نیک پروین کو کہ میں بڑی حاجر ہوں، باقی بھی ہیں جی ان کے بھی فارن فنڈنگ نکلا ہے، وہ تو ہے ہی چور۔ تو جو کہتا تھا میں نہیں ہوں، مجھے لے کر آؤ، یہ دعویٰ جو تیرا تھا ختم ہو گیا، یا بک جاتا ہے۔ بس جو زندہ پھر رہا ہے نا سمجھ لے بک گیا، جو قتل ہو گیا سمجھے ڈرا نہیں، سمجھ گیا۔ ایک کہتے ہیں بھائی کہتے ہیں میں تہجد میں جاتا ہوں تو ایک بھائی مسجد میں فجر کے وقت آنے والے بھائیوں پہ بڑی نظر رکھتے ہیں کہ یہ بندہ نماز پڑھنے میں روٹین سے آتا ہے، یہ فلانے کام سے آتا ہے، پہلے اس کو بڑی مصیبت ہوتی تھی، تہجد پڑھتا تھا، مسجد چھوڑ گیا۔ حضرت سفیان ثوری بہت بڑے عالم اللہ کے ولی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ایک بندے کو نا مسجد میں روتے دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں دیر سے آیا تھا بیچارہ، نہیں نمازی تھا، گناہ گار تھا بہت، تو میں نے کہا فراڈ لاندا دکھاوا کر رہا ہے، بس کہتے پھر 40 دن تک اللہ تعالیٰ نے مجھے تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ اللہ نے کہا تو ڈرامے نہیں کرتا، وہ کرتا ہے۔ تو وڈا ایڈا مخلص۔ 40 دن تک کہتے پھر میں اپنے پیر و مرشد کے پاس گیا، حضرت میں تہجد کے لیے اٹھ ہی نہیں پا رہا۔ فرمایا سوچ تو نے کسی مسلمان بھائی کو عبادت کرتے میں حقارت سے تو نہیں دیکھ لیا؟ توبہ 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 توبہ۔ کلیہ بتا دیتا ہوں، جو وقت کے مرشد اور سب سے بڑے مرشد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کروڑوں بادشاہ ہوں، حضرت نے بتایا کہ اپنے آپ کو دنیا کا بدترین آدمی ہمیشہ سمجھنا ہے، کافروں کو بھی اپنے سے اس معنی میں اچھا سمجھنا ہے کہ ابھی اسلام قبول کریں گے تو سارے پچھلے گناہ معاف ہو جانے اس کے۔ اپنا کوئی بندہ عبادت کہ میری داڑھی ہے، میں تہجد گزار ہوں، میں نے 100 عمرے کیے ہیں، انہوں پتہ نہیں آج جان کے ڈفانگ آنسوں کے اوپر چپ کر جائیں۔ آپ اپنا خیال کریں، بھائی آتا ہے مسجد نہیں آتا، 2 وجہ سے فرض نماز میں کوئی بھائی نہیں آتا، وجہ پوچھ سکتے کہ بھائی جان خیریت، بیمار تو نہیں، کوئی آپ پہ تنگ دستی تو نہیں آ گئی، آپ آتے نہیں؟ میں بھی کرتا ہوں دوستوں کو فون کہ اب آپ مسجد میں نہیں آتے، تو مجھے یہ نہیں ہوتا کہ آ کے میری مسجد کی رونق بڑھائیں، میرے تو نہ بھی کوئی ہو، میں تو اکیلے بھی خطبہ دے ہی جانا ہے، ریکارڈنگ ہی کرانی ہے۔ لیکن پوچھ صرف اس وجہ بھائی جان خیر ہے آپ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، بیمار تو نہیں، کوئی قرضہ تو نہیں چڑھ گیا، کوئی گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، اس وجہ سے پوچھنا، باقی آپ نہیں پوچھ سکتے۔ ہاں اس لیے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ شاید وہ بے نمازی ہو گیا ہو تو آپ اسے ملنے کے لیے جائیں کہ یار آپ کے بغیر تو مسجد میں رونق ہی نہیں رہ گئی، نہیں آیا کرے، میں آپ کو لینے آیا کروں گا، چلو پھر اس کی روٹین بن جائے گی۔ حقیر نہیں مندہ آپ نو جگ تو جاننا ہوئے، ایہو عارفاں ہے دستور میاں۔ مولانا اسحاق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے، یہ اپنے پاس لکھ لیں، دیال سنگھ نے لکھا، مندہ آپ نو سارے جگ نالوں جاننا ہوئے،
एहो आरफांदा है दस्तूर मियाँ, अल्लाह के आरफ उसको कहते हैं जो अल्लाह का वली हो। एहो आरफांदा है दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन है अल्लाह का। ये उनका आरफों ने लिखा कि अपने आप को दुनिया का गलीज तरीन और गंदा तरीन आदमी समझना। किसी की नमाज रोजों को मत तोल लें, पता नहीं वो कितना करीब है, कोई पता नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा है कुछ लोग ऐसे हैं, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, कि उनके वो दीवाने हैं, उनके मुंह से राले बह रही हैं, वो किसी की सिफारिश करें किसी काम में तो कोई चल काम कर, तेरी मैं गल क्यों मना है। उनकी माशरे में कोई इज्जत नहीं, सिफारिश नहीं, कर्जा मांगे कोई दे ना, लेकिन वो अल्लाह के इतने करीब हैं कि अगर वो अल्लाह के भरोसे पर कसम खा के कह देना कि इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह तेरा बेड़ा गया, खुदा की कसम कर देगा, अल्लाह कर देगा। गाड़ियों में बैठ के अपने आप को फने खाना समझें, नमाजें पढ़ के हाजी ना समझें अपने आप को, ते बाकी जो दूसरे वारा ना वो इस दलील से ये ना दलील ने मैं नमाज नहीं पढ़ता मैं अल्लाह नजदीक हूं, नजदीक तू भी कोई नहीं जो नमाज नहीं पढ़ता, अपनी तरफ से अंदर ही अंदर तेनू की पता सी किथे पहुंचे, तू जहन्नम ही पहुंचे हैं। वो भी ना कोई हाजी ज्यादा बने कि तेरियां नमाजा ने की बख्शाना, नमाज तो शैतान भी पढ़ता था ते तू भी नहीं पढ़ता ते शैतान भी नहीं पढ़ता, दो एक हो गए ना। अब तो शैतान ने छोड़ दी नमाज, जब पढ़ता था वो नेक था, जब उसने छोड़ दी तो क्या बन गया शैतान। शैतान ने सजदा ही नहीं किया था तो तू फिर क्या बन गया शैतान। यहां हम मां बारगाह में गए एक दफा, कोई 10-15 साल पुरानी बात है। अल्लामा तकी शाह साहब आए, वो शियों के अंदर बहुत साजिद मीर के अल्लामा साजिद नकवी के कजन है। हम वहां पर बैठे थे तो एक मलंग उठ के खड़ा हो गया, वो नमाज का खुतबा दे रहे थे, वो चाह रहा था कोई अली अली हुसैन हुसैन हो, तो वो उसने खमसा पढ़े थे, मुहर्रम गुजर चुका था, बात की बातें। तो मैं उधर बैठा तो मलंग उठा, ओ जी हजरत साहब ये तो नमाजें तो शैतान भी बहुत पढ़ता था। उन्होंने कहा पढ़ता था अब नहीं पढ़ता है, आलम था ना, चोट कर गया। उन्होंने कहा बेटा बैठ जा, पढ़ता था अब नहीं पढ़ता क्या मतलब भी तू भी नहीं पढ़ता तो वो भी नहीं पढ़ता, काम खत्म, दोनों शैतान के भाई हैं, समझ गए। अगली बात, ना दूसरे बंदे को चाहिए कि अल्लाह की इबादत से मुंह ही मोड़ गया हो, कुफर पता नहीं किस वक्त जान निकल जानी आपकी। अल्लाह से दुआ किया करें कि हालत नमाज में ही जान निकले, हालत नमाज में। मैं तो अल्लाह ताला से कहता हूँ हालत नमाज हो, नमाज भी कोई ऐसी हो जो मकबूल हो जाने वाली हो, फिर सजदा हो, सजदे भी हरम की ज़मीन पर हो, हैं मकान ज़मान सारे टॉप के हों, फिर उस वक्त मेरा दिल भी खाली हो, तेरी तौहीद में मुब्तला हो, ऐसा बंद बना जाए पूरा प्रोग्राम कि उसमें मुझे भी खुशी हो। इतनी मैंने कहा अल्लाह पैसे माल जान इज्जत आबरू ओहदा सब कुछ तूने मुझे दिया, जवानी खूबसूरती बैन भाई हर शय से तूने मुझे नवाजा, लेकिन अगर अब मेरे कहने पे तू मुझे जन्नत ये इस तरह से मेरी मौत का खात्मा कर दे तो ये ज्यादा नवाजना है। आदमी ने दुआ मांगी, बाल लंबी हो जाती, मेरे पास तो आपने आना है, तो ऐसी बातें चल पड़ी। आदमी ने दुआ मांगी, बद्दू ने, हैं वक्त का खलीफा बैठा था, उसने कहा तोड़ दो सोने में। बद्दू की दुआ सुने, ऐ अल्लाह मैंने तुझसे अपना जिस्म और ये नेमतें कभी नहीं मांगी, तूने बिन मांगे ही मुझे अता कर दी, अब तो मैं तुझसे ईमान और अपना हुस्ने खात्मा मांग रहा, मुझको अता फरमा। बिन मांगे ये दे रहा है, इतना कुछ दे दिया, मुझसे पूछा भी नहीं, आंखें दे दी, सब कुछ दे दिया, मैंने मांगे थे, इतना करम बिन मांगे ही किया, अब तो मैं मांगने ही लग गया हूं। तो जब बंदा मांगने ही लग जाए तो वो तो फिर देना लाजिम हो जाता है तेरे ऊपर। लोग बड़े बड़े ज़हीन होते, ओ खलीफा बैठा था सुन रहा था, उसने निगाह की, उसने कहा बद्दू को सोने से तोल दो, ले जाओ बद्दू सारा सोना, तूने अल्लाह के करीब कर दिया, मुझे मांगना सिखा दिया तुझे। बंदा कहे या अल्लाह जब मैं शराब पीता था, जना करता था, हराम ज़दगियां करता था, तूने रिज़्क बंद नहीं किया, देता रहा, आज मैंने सारा कुछ तेरे कहने पे छोड़ दिया, अब भी बंद ना कर, बढ़ा दे। ऐसे ऐसे बंदे हैं
اللہ کہتا میں گرفت میں نہیں آتا, میں پکڑ میں نہیں آتا. پر ایک بندہ جو دعا کردا نا میرے اگے, کہتے اللہ کے پاس سب کچھ ہے, عاجزی نہیں ہے. عاجزی بندے کے پاس ہی ہے, انکساری نہیں ہے, تواضع نہیں ہے, جھک جانا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں. اپنے اللہ کو اگر کسی بندے نے قرب حاصل کرنا ہے, ساری چیزیں اللہ کو دے دے, اپنی یہ ساری اللہ کو دے دے. اللہ اس کو اپنا آپ ہی دے دیتا, جا لے جا, 10 کی کرنا ہے. محمود بیٹھا تھا, ایاز اس کا غلام تھا, جو بادشاہ کہتا تھا مان لیتا تھا. ہے جی, جو کہتا تھا مان لیتا. لوگوں نے کہا یہ بادشاہ محمود جو ہے یہ ایسے ہی اپنے ایاز کے اوپر, اپنے غلام کے اوپر اتنا عاشق ہوا پھرتا ہے, اتنا بھی یہ فرما بردار نہیں ہے. انہوں نے کہا ساڈی اکھ ہے. نہیں جی اسی تہاڈی اکھ سانوں بھی ازما لینا کسی نے. ازما لیتے ہیں. سونے چاندی کی ساری خزانے سے چیزیں منگوا کے رکھ لی. اس نے کہا جو جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہو گئی. جاؤ 1 2 3 سارے بھاگ گئے. کسی نے ہیرے پہ ہاتھ رکھ دیا, کسی نے اشرفیوں پہ, سونے پہ, چاندی پہ. ایاز اٹھا, اس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. انہوں نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا آپ نے کہا تھا جو جس پہ ہاتھ رکھ دے وہ اس کا ہو گیا. ہاں جی, میں نے سونا چاندی کیا کرنا ہے, میں نے آپ پہ ہاتھ رکھ دیا. جس پر اگر آپ میرے قبضے میں آ گئے تو یہ چیزیں آٹومیٹکلی آ جانی ہے. اللہ کے اوپر ہاتھ رکھ لو, یہ ہاتھ رکھ لو اللہ کے ساتھ. سر رکھنا جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں, یہ ہاتھ رکھنے والی بات ہے. رکھ لو ادھر اس کی بارگاہ میں ہاتھ, سب کچھ ہی آ جائے گا, سب کچھ ہی آ جائے گا. آپ کو پتہ نہیں گاہ گھیر دے ہوں, بڑھیاں گھیر دے ہوں, بشرموں. ہاں جی, چودھری گاہ کو میں گھیر لیا, میں جان نہیں دیتا. میں ایک آدمی کا, میں کہ 10 لڑکیاں, کہتا سر جی ایک وقت میں نے پھنسائی ہیں. تو میں کہ ایک اللہ نہیں پھنسا ہوں تیرے کو, میں عشق کیا ہے. کہتا 10 فیس بک تے 10 جاڑیاں میریاں پکیاں گرل فرینڈ, کسی نے نہیں پتا اج تک لگن دیتا کہ تو وہ میری ہے میری ہے. میں کہ 10 کو پھنسا لیا. وہ وحدہ لا شریک والا, کوئی ایسی باتیں کر, کیا باتیں ان کو سناتا ہوگا, گلکار ہے, بڑا رنگ بازا. اللہ کو کوئی سنا, اللہ کے واہ واہ واہ, کیا جمیل نے گل کی, کیا شیخ نے گل کی, کیا شہزاد یار کمال ہی ہو گئے, عمر ہونی تھا یہ تو پے ہی سجدے چ گئے, ہوں میں کی کرا. وہ سارے نہیں اللہ میاں تو چھڑ دے گل, آپ کو کام ہی نہیں آتا. اس سے کہا کیسی دعا, بس مجھے تو بدو اس دن سے بہت پیارا لگا. اس نے کہا یا اللہ کیسی دعا, جب میں نے نہیں مانگا تھا نعمتوں کی بارشیں کر دی, آج تو بندہ مانگ رہا ہے, آج تو مانگ رہا ہے, اب تو نہ کیسے کرے گا. اللہ نے کہا واقعی تینوں نہ نہیں ہونی, اسی وقت قبول کر لی. کیسے؟ بادشاہ کے دل میں دعا کا اثر ڈال دیا, اس نے کہا سونے نہ تول دے, اتنے ہی قبول ہو گئی. اللہ اس کو کتنا نوازے گا وہاں پہ. میں پڑھ رہا تھا کتاب ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں سے, کیسی دعا مانگی ابن قیم. میں کہا سبحان اللہ, پتہ لگ گیا ابن قیم تو ابن قیم ہے. ابھی بھی میں نے کتاب منگوائی, انہوں نے اپنے استاد جی ابن تیمیہ سے پوچھا, استاد جی یہ کیسے ہے, یہ کیسے, یہ کیسے. بڑی مزے کی کتاب ہے, عربی میں آئی, بہت ہی مزے کی. تو یہ جو شاگرد ہوتے ہیں, یہ تو مجھے پتا ہے, اپنے استاد جی سے ہم سوال کرتے تھے. تو اس ابن قیم نے کہا کہ دعا دیکھے کیا, اے اللہ میں تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں, اس میں تو میری مدد فرما. اللہ اکبر کبیرہ. میں ہنس ہنس کے سجدے میں پڑ گیا, ہنسی جاؤں صبح تہجد تک, میرے دماغ میں بات آئی, میں پھر 2 بار سجدہ کروں, پھر اٹھ جاؤں, پھر سجدہ کروں. مجھے اتنا بھوک لگے نہ پیاس, میں کو تہجد آئے, یہی گل ہی کہی جانی. کہتا اللہ میں تجھ سے تجھ کو ہی مانگ رہا ہوں, اس لیے تو میری مدد فرما. اللہ اکبر. یار اللہ کو گھیرنے والے بندے کیسے کیسے اللہ کے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ, کوئی چیز اس کے علم کو اپنے ہاتھے میں نہیں لا سکتی, اس کا علم نے سب کو گھیرا ہوا ہے. ہم کہتے پر یا اللہ تیرے بندے بھی تینوں جو گھیرا پانتے آندے اپا لندے جب تیرے نام. آپ اللہ کو منانا سیکھیں. اسی اللہ کو منانے کا طریقہ کار آج میں نے چلے جانا ہے, اور 11 محرم کی صبح میں نے واپس آنا ہے. جامعہ امام محمد اسحاق جو میں نے بنایا روشن والا میں, ہجرت فی سبیل اللہ, 5 دن میں نے وہیں رہنا. محرم کے 5 دن ذکر, قرآن مجید, نوافل,
جو دل کے اندر کی برائیاں ان کو دور کرنا، یہی بس، کوئی کام نہیں میں نے کرنا، بس یہی کام ہے۔ نہ موبائل، نہ کوئی لا سکتا ہے، نہ لے جا سکتا ہے، کچھ نہیں، بس ایک پیالہ جس میں آپ کو 2 روزے 9 اور 10 کے رکھوانے ہیں انشاءاللہ تعالی، قرآن مجید ایک ختم کروا کے لانا ہے، ہر بندہ ایک قرآن مجید اپنا ساتھ گھر سے لے کے جائے، قرآن مجید ہی پڑھی جانا سارا دن، نوافل میں بھی، تہجد میں بھی قرآن، بس ذکر اذکار جیسے امام حسین کے خیمے میں ہوتی رہی نا ساری رات عبادت، وہ پریکٹس کرانی، شب عاشور آپ کی وہ پریکٹس کرانی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے چھٹیاں آ گئیں، اتوار کی چھٹی، سوموار کی چھٹی اور منگل، 9-10 منگل اتوار ساتھ مل گیا، ہفتے کی چھٹی لڑکوں نے لے لی۔ آج لڑکے چڑھ جائیں گے سارے، آدھے پہنچ گئے، آدھے پہنچنے والے ہیں، 40-50 لوگ ہم ہوں گے، رہائش وہاں پہ ہے، آرام سے بیٹھے وہاں ذکر اذکار کریں، نمازیں پڑھے، چھوڑ آئیں گھر کو۔ چھوڑ گیا تھا امام حسین، ہجرت فی سبیل اللہ۔ یہ حسینی بنانے کا طریقہ میں نے ڈھونڈا ہے کہ یہ ہر سال میں 4 دفعہ میں کرتا ہوں، 2 گرمیوں میں 2 سردیوں میں، اکتوبر میں ایک آئے گا۔ اس گرمی میں اس لیے جانا ہے کہ امام حسین کی پیاس اور گرمی کو یاد رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں لے جانے کی پریکٹس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کسی نے سوال کرنا ہے، جب میں کہتا ہوں آ کے سوال کرو، آتے کوئی نہیں، منہ اٹھا کے آگے پیچھے، جب میں بلاتا بھی نہیں، پسند بھی نہیں کرتا، اب پہ میں آ جاؤں، پھر میں کی کہوں آ جاؤں، سمجھ گیا؟ اب میں بلا رہا ہوں، اب آتے کوئی نہیں۔ ان دنوں میں حسینی بنا ہوں، مضبوط، صبح اٹھ جاتا ہوں، جس نے مجھ سے دین سیکھنا ہے وہ صبح فجر کے بعد آ جائے، بس 12 بجے کے بعد تو میں سکھا ہی نہیں سکتا کسی کو کچھ۔ تہجد کے وقت آ کے بیٹھ جائے، لڑکے آتے ہیں یہاں کلاسیں بھی لیتے ہیں مجھ سے، تہجد کے وقت آ کے ٹائم لے لیتے، میں تہجد کے وقت آ جاؤ، آ جاتے 2:30-3 بجے، بیٹھے رہتے 12 بجے تک، سیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے نصیب ایسے بھی ہیں۔ مولانا مودودی کے استاد نے کہا مجھ سے علم لینا ہے 2:30 بجے رات کو میرے پاس پڑھنے آنا ہے، شرط لگائی، اور ساتھ کہا ایک دفعہ دروازہ کھڑکانا ہے اس طرح، اگر میں کھولوں تو اندر آ جانا، نہ کھولوں میں ذکر کر رہا ہوں، تم نے واپس چلے جانا۔ مولانا مودودی کئی میل کا سفر کر کے اپنے بھائی کے ساتھ 8 دن جاتے رہے، استاد جی نے دروازہ نہیں کھولا، چیک کیا بھی طلب پکی ہے۔ 9ویں دن جب دروازہ کھڑکایا، استاد جی نے کہا سید بادشاہ آ جا اندر۔ سید بادشاہ کہتے ہیں، چشتی تھے وہ، بٹھا لیا اپنے پاس۔ مولانا مودودی نے جو کام کیا سارا علم ان کا دیا ہوا ہے، دے دیا انہوں نے، 25 زبانیں ان کو آتی تھی اس دور میں، اللہ کے ذکر میں مگن وحدت الوجود، ہر وقت ذکر، داڑھی مونچھ صاف چٹم۔ مولانا عبدالسلام فلسفی نیازی، ذکر اللہ کا ہر وقت، ذکر ذکر ذکر، ان کا یہ جسم ذکر، کہتے 300 سال عمر تھی ان کی، کوئی ان کے ماں باپ کا نہیں، بس ذکر کرتے رہے ہر وقت، یاد الہی میں مگن، کہتے تھے مجھے اللہ کی خوشبو آتی آسمانوں سے۔ تو شاگرد دیکھ لو پھر کیسا پیدا کیتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھائی جنہوں نے کچھ لینا ہے، جنہوں نے لینا ادھی رات میں تنگ کر دے، فون کر 3:30 9 بجے کر رہے، 10 بجے کر رہے، بھی میں تو سو جاتا ہوں 8 بجے، کیوں مجھے تنگ کرتے ہیں آپ؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو دین سمجھنے کی توفیق دے۔ فجر کے وقت آپ نے اٹھنا کوئی نہیں، دین آنا کوئی نہیں، موجے کرے۔ وہاں بھی میں گیا اسلام آباد، کوئی لڑکا رات کو کوئی نہیں سویا، میں دیکھتا رہا، اخیر مجھے 11 بجے طبیعت خراب ہو گئی، صبح اٹھا کسی نے کوئی نہ تہجد گزار، نہ فجریں، نہ کچھ اور، کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا کہتے جی ہم نے انقلاب لانا ہے، انقلاب اپنے وچ آ نہیں رہا، ملک وچ لے کے ہونا، ایڈا کہ دل ہے۔ میرے ابو جی اس دن بات کر رہے تھے مجھ سے، گھر بیٹھے کہتے کاشف علی، میں نے کہا ابو جی یہ جو ہے نا جیب، اس جیب کے نیچے ایک اتنا سی جگہ ہے، سارا قصہ اس کا ہی ہے، اندر کوئی شے داخل کر لو، بس اللہ کو داخل کر لو، اللہ تعالیٰ جدھر چلے جاتے ہیں وہاں کسی شے کو رہنے ہی نہیں دیتے۔ اللہ کہتا ہے اکیلے گھر میں نے اکیلے نے رہنا ہے، دل میرا گھر ہے، اچ میں اکیلے نے رہنا، شرک برداشت ہی نہیں کرتا، کوئی اور کوئی آ کے رہے ادھر۔ اللہ کے گھر کو یہ بات کریں، آپ دیکھیں 5 کونا ہے، خانہ کعبہ کی بھی 5 کونے۔ اب میں بات چلی جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خوشبو والے بچہ پھول لے کے آئے، اللہ اس کو حسینی بنائے۔ ایسے کہا نبی نے سونگتے تھے، ایسے نبی پاک سونگتے تھے، حضور پاک کا دل اور دماغ معطر ہو جاتا تھا امام حسین کو سونگنے سے۔
سرکار نے سونگی جانا بیٹھی، کبھی حسین کو کبھی حسن کو، دونوں میں سے حضور پاک کو خوشبو، حضور پاک کی خوشبو سونگے صحابہ، نبی پاک سونگے حسین۔ یا رسول اللہ یہ کیا چکر ہے، آپ حسن حسین کو سونگ رہے ہیں، ساری دنیا آپ کو سونگ رہی ہے، کیڑا پھول وا کینوں دیکھاں، ادھر دیکھاں کہ ادھر دیکھاں، چنا 14ویں سی رات ایسی کوئی کوئی تارا ہے، روایت کرندہ ہے جابر دلارا۔ حضرت جابر کہتے ہیں چاند کی 24ویں رات تھی، کوئی کوئی ستارہ تھا، ادھر سے رسول اللہ نکل آئے، ادھر سے چاند نکل آیا، ادھر سے میں بھی گھر سے نکلا، چنا 14ویں دی رات سی تیسی کوئی کوئی تارا۔ ماحول یہ بیان کہتے ہیں، روایت کرندہ جابر دلارا۔ جابر وہ ہے جس نے امام زین 5 نسلیں دیکھی حضور کی، یہاں ہاتھ رکھ کے ٹھنڈک امام باقر کی لی ہے۔ دیکھا میں دواں والے دوبارہ دوبارہ، چاند خوبصورت کہ رسول اللہ خوبصورت، چنا روایت کرندہ جابر دلارا، چنا 14ویں دی رات سی تیسی کوئی کوئی تارا ہے، ادھروں نکلیا محمد پیارا، تے دیکھا میں دواں والے دوبارہ دوبارہ، سو رب دی محمد لگے مینوں زیادہ پیار۔ صحابی رہ گیا تو نبی کس پہ رہ گیا، حسن حسین پہ رہ گیا۔ وہ جائے کبھی عشق کی محفل میں بیٹھیں تے سرکار اللہ اللہ اللہ، میرے امام کبھی آئیں میں اپنے امام کے پاؤں کو بوسہ دوں، اللہ 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 اللہ۔ خوابوں میں میرا ایک دوست نے مجھے، بڑی لڑائی اور جھگڑا تھا اس کا میرے ساتھ، بہت جھگڑا ہوا ایک رات، 2 دن کے بعد مجھے عالم دین تھا، مجھے کہتا میں جھگڑ لے، تو امام حسین کا عاشق ہے۔ مجھے امام حسین کی 2 دفعہ زیارت ہوئی، میں نے جھگڑا ہی چھوڑ دی، وہ اپنا جو حصہ لینا تھا وہ بھی چھوڑ دی، میں نے کہا یار تو مجھ سے زیادہ متبرک ہے، پیچھے ہٹ گیا، دوستی کر لیا میں اس سے، کبھی میں نے پیسوں کا مطالبہ کوئی نہیں کیا، کہتا مجھے تو امام حسین کی زیارت ہوئی، چھوڑ دیا، پیسے بھی چھوڑ دیے، سب چھوڑ دیا۔ میں نے کہا جا، جس کو امام کی زیارت ہو گئی تو ہمارے لیے مقدم ہو گیا، اب پتہ نہیں سچ ہے جو بھی ہے، میں تو تیری بات سن کے ہی مان لیا ہے۔ اللہ نے کہا میں زمین دسا دوں، جو بندہ، اگر بندے جھوٹ نہ بولتے ہوتے، اللہ نے کہا میرے نام پر، تو اگر کوئی آ کر یہ کہتا مجھے اللہ کے نام پہ دے، اگر کوئی بندہ نہ دیتا میں اس بندے کو زمین میں زندہ ہی دفن کر دیتا، اس لیے دفن نہیں کرتا کہ بعض بندے میرا نام لے کے جھوٹ بولتے ہیں۔ امام حسین کا نام لے دیا، ختم ہو گئی کہانی، قصہ ہی چھوڑ دیا ہم نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر حسنین کریمین طیبین کی محبت عطا فرما، یا اللہ کربلا والے شہیدوں کے اوپر درود و سلام پہنچا، یا اللہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ ہمارا حشر فرما، انہی کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، دنیا میں ہماری نسل کو قیامت تک حسینی بنا، یزیدیوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہم ان سے یزیدیوں سے برات کرتے اس برات کو قبول فرما، تیرے نبی سے اور تیرے نبی کے خاندان سے بلا شرط اور بغیر کسی شرط کے محبت کرتے ہیں، ہماری محبت کو قبول فرما، بلوچستان کے مسلمانوں کے اوپر رحم فرما، یا اللہ بارشوں کو اب ہم سے دور لے جا اور ہم سے یہ عذاب ٹال دے اور ہمیں مصیبتوں سے نکال دے، پاکستان کو استحکام عطا فرما اور مضبوطی عطا فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، اور جتنے زندہ یا مردہ سب کو بخش دے، اور روضہ رسول اور حرمین طیبین کریمین کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ بیت اللہ شریف کے پاس سے رکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں، ہم تیرا شکر تیرا ادا کرتے ہیں کہ تو نے خانہ کعبہ کو اب ہاتھ لگانے کو ہمیں حکم دے دیا، انشاءاللہ آئیں گے تو ضرور تیرے خانہ کعبے کے ملتزم کے ساتھ چمٹ کر دعائیں مانگیں گے۔ یا اللہ ہم پہ جو اتنے کرم کیے ہیں، یا اللہ مزید کرم فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ بلوچستان